السلام علیکم دوستو، ناول تڑپ دل کی رائٹر ریمشا حیات قسط نمبر 33۔ خان اپنے فلیٹ پر پہنچا اور کمرے میں داخل ہوا جہاں وحاج بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے زخم اب کافی بہتر تھے۔ خان کے کمرے میں داخل ہوتے وہ آدمی کمرے سے باہر چلا گیا جو وحاج کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وحاج نے آنکھیں کھول کر خان کو دیکھا۔ وحاج کافی کمزور لگ رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وحاج نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری یہ حالت کس نے کی تھی؟ خان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرے بھائی نے، وحاج نے 2 لفظوں میں جواب دیا، اور خان کو یہ جان کر حیرت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ وہ جانتا تھا کہ آفاق کس طرح کا انسان ہے۔ آپ نے میری اتنی مدد کی، اس کے لیے شکریہ، لیکن آپ نے میری مدد کیوں کی؟ اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی نہ کرتا۔ وحاج نے گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ تم بھی میرے کزن ہی لگتے ہو وحاج، اور میری بہن کے ہونے والے شوہر ہو، تو میں کیسے نہ تمہاری مدد کرتا؟ خان نے کہا۔ وحاج نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں چاہتا ہوں تمہارا سادگی سے نکاح ہو جائے، اور نکاح کے بعد تم اپنے گھر والوں کے سامنے جاؤ۔ خان نے کہا۔ وحاج ابھی بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، میں آپ کی بہن سے محبت ضرور کرتا ہوں، لیکن اپنی وجہ سے اس کی زندگی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ مجھے اب آفاق پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وحاج نے خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تمہاری جان کیوں لینا چاہتا ہے؟ ایسا بھی تم کیا جانتے ہو جسے وہ چھپانا چاہتا ہے؟ خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وحاج نے کچھ پل خان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، وحاج نے نظریں چراتے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن تمہیں میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ آفاق تمہیں یا بسمہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو تم لوگ نکاح کے بعد باہر سیٹل ہو جانا، اور تم دونوں کس ملک جا رہے ہو اس بارے میں اپنے گھر والوں کو مت بتانا۔ اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے تو ایسا کر سکتے ہو۔ خان نے وحاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سے متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن فی الحال خاموش رہا تھا۔ تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرنا، آرام سے سوچ لو پھر بتا دینا، لیکن تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک تم کوئی فیصلہ نہیں لے لیتے۔ اس وقت تک کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ خان نے کہا۔ وحاج نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، تم آرام کرو، یہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خان نے ایک نظر وحاج کو دیکھا اور پھر کھڑے ہوتے کہا۔ وحاج خاموش رہا تھا۔ خان وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وحاج سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا کرے، خان کو حقیقت بتا دے یا بسمہ سے نکاح کر کے باہر چلا جائے۔ بسمہ سے میں محبت کرتا ہوں، اگر میں یہاں رہا تو آفاق میرے ساتھ اسے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن میں بسمہ کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اور میں ایسے جا بھی نہیں سکتا۔ ڈیڈ نے ارسم کے بابا کا ایکسیڈنٹ کروایا، صرف اپنی خوشی کے لیے کسی کی جان لی۔ میں خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا یا اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ڈیڈ کو اس کی سزا ضرور ملے گی، وحاج نے پرعزم لہجے میں خود سے کہا۔ اب وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ بے شک سامنے والا انسان اس کا باپ تھا، لیکن وہ سچائی کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے گہرا سانس لیتے آنکھیں موند لی تھیں۔ اگلے دن ارسم کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ملائکہ اس کے سینے پر سر رکھے آرام سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کل رات جب وہ چینج کر کے آئی تو ارسم اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ وہ بھی بیڈ کے کنارے پر آ کر لیٹ گئی۔ ارسم اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ملائکہ کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا اور اسے کہا کہ آرام سے سو جائے، اور خود اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ملائکہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور تھوڑا جھجکتے ہوئے آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی، اس لیے جلدی سو گئی۔ ارسم بھی تھوڑی دیر بعد سو گیا تھا۔ اب تم خود میرے ساتھ چپک کر سو رہی تھی، ارسم نے ملائکہ کی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا، جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ارسم نے جھک کر اس کی گال پر بوسہ دیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ملائکہ نے آنکھیں کھول لی تھی۔ وہ جاگ گئی تھی۔ اس نے اپنی گال پر ہاتھ رکھا، اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنے بال باندھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھی وہ پورے کمرے کا معائنہ کرتی رہی تھی، اور پھر اٹھ کر اپنی الماری کھولنے کپڑے دیکھنے لگی۔ کون سا سوٹ پہنوں؟ ملائکہ نے پرسوچ انداز میں کپڑوں کو دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ جب اس نے اپنے کان کے پاس ارسم کی آواز سنائی دی، ڈر سے وہ ایک دم اچھل پڑی تھی۔ پتہ نہیں کب وہ فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی اور گردن میں ٹاول لٹک رہا تھا۔ وہ گلابی رنگ والا جوڑا پہن لو، ارسم نے گہرے لہجے میں کہا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش ملائکہ کو اپنی گردن پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ جوڑا
پکڑا اور پیچھے ہونا چاہا، لیکن پیچھے کھڑے ارسم کے ساتھ جا ٹکرایا اور ارسم کو بنا شاٹ کے دیکھ کے اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ارسم اس کی معصوم حرکت پر محض مسکرا پڑا تھا۔ اسے تم مجھے دیکھ سکتی ہو، بیوی ہو میری، ارسم نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ پیچھے کرتے کہا۔ مجھے فریش ہونے جانا ہے، ملائکہ نے جلدی سے کہا اور واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے ارسم کہکا لگائے ہنس پڑا تھا۔ اس کے کہکے نے پیچھے واش روم تک ملائکہ کا پیچھا کیا تھا، جس نے اندر جاتے اپنے چہرے کو دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا اور دل بھی ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ ملائکہ کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کا چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر اپنی سوچ پر خود ہی ہنس پڑی اور فریش ہونے لگی تھی۔ خان جب گھر آیا تو وہ عروہ اٹھ چکی تھی اور فریش ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے میرون کلر کا سوٹ پہنا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، خان نے عروہ کو دیکھتے سلام کیا۔ صفوان، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ خان کی آواز سنتے ہی عروہ نے فوراً کھڑے ہوتے کہا، جو شاید بلو کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ عروہ، اتنی بھی کیا جلدی ہے، میری بات ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہے، ناشتہ کر کے ہم دونوں چلیں گے، لیکن پہلے میرے سلام کا جواب تو دے دے۔ خان نے عروہ کے پاس آتے کہا، او سوری۔ عروہ نے جلدی سے کہتے سلام کا جواب دیا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر نیچے چلتے ہیں۔ خان نے اس کے گال تو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور فریش ہونے چلا گیا۔ نیچے سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ دادا جان اپنے کمرے میں ہی تھے۔ کوثر نے ارسم اور ملائکہ کو آتے دیکھا تو دل میں دونوں کی نظر اتارے۔ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ملائکہ نے آتے ہی سلام کیا۔ کوثر نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ بسمہ ملائکہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اتنے میں خان بھی عروہ کو لینے آ گیا۔ کوثر نے عروہ کو بھی گلے لگایا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ آج تو ہمارے گھر میں تم دونوں کی وجہ سے رونق ہو گئی، اللہ اس رونق کو ہمیشہ قائم رکھے۔ تحریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوثر نے دل میں آمین کہا تھا۔ عروہ اور ملائکہ ہنس پڑی تھی۔ دادا جان نہیں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خان نے دادا جان کی خالی کرسی کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، وہ کہہ رہے تھے اپنے کمرے میں ناشتہ کریں گے، وہ تم سے ناراض ہیں تو اس طرح اپنی ناراضی ظاہر کر رہے ہیں۔ کوثر نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں ان کو منا لوں گا۔ خان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے عروہ کی طرف دیکھا جو خالی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ عروہ، ناشتہ کرنا ہے، پلیٹ کو گھورنا نہیں ہے۔ خان نے عروہ کو دیکھتے کہا، میرا بھی دل نہیں کر رہا۔ عروہ نے خان کی طرف دیکھتے کہا۔ خان نے جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آپ کوئی بہانہ نہیں، اسے ختم کریں۔ خان نے سنجیدگی سے کہا اور اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ تحریم دونوں کو دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ خان جانتا تھا کہ عروہ جب تک خود بلقیس سے میل نہیں لیتی، ساری حقیقت نہیں بتا رہی تھی، اسے سکون نہیں ملے گا، اس لیے بلقیس کی طرف جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد خان عروہ کو بلقیس سے ملوانے کے لیے لے گیا اور ارسم کا ارادہ آج ملائکہ کو باہر لے جانے کا تھا۔ آج کوثر نے بھی اپنے گھر چلے جانا تھا۔ رحمان حمزہ کے ساتھ بیٹھا آصف کا انتظار کر رہا تھا۔ حمزہ کو تھوڑی دیر پہلے ہی رحمان نے آصف کے واپس آنے کا بتایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آصف وہاں آ گیا۔ جب اس کی بیوی مر گئی تھی تو وہ رحمان کے کہنے پر دوسرے ملک چلا گیا تھا اور اب جب پیسے ختم ہوئے تو واپس آیا تھا۔ آصف، تم واپس کیوں آئے ہو؟ رحمان نے آصف کو دیکھتے پوچھا۔ پیسے ختم ہو گئے میرے پاس جو تھے، آصف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حمزہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسا انسان تھا، پیسوں کی قدر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ رحمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آصف نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تم جتنے پیسے مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ رحمان نے سنجیدگی سے کہا۔ پیسوں کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ آصف نے کہا تو رحمان ہنس پڑا۔ تو ٹھیک ہے، کل تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور پیسے کام ہونے کے بعد ملیں گے۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ رحمان نے کھڑے ہوتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ تم نے مجھے بتانا کیوں نہیں دیا کہ اسے اپنی بیٹی کا کام تمام کرنا ہے؟ رحمان نے حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈیڈ، آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا؟ بات اس کی سگی بیٹی کی ہے، حمزہ کے اپنے لہجے میں تھوڑی حیرانگی لیے کہا۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اگر تم آصف کو پیسے دے کر کوئی بھی کام بولو گے وہ بنا کوئی سوال پوچھے کام کر دے گا اور یہ کام آصف سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، مجھے پورا یقین ہے اس بات پر۔ رحمان نے مڑ کر حمزہ کو دیکھتے کہا۔ آصف کی تلاش خان کو بھی ہے، اگر وہ اس کے ہاتھ لگ گیا تو ہمارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حمزہ نے اپنے باپ کو دیکھتے کہا، تم فکر مت کرو، جب یہ ہمارا کام کر دے گا میں اس کا کام تمام کر دوں گا، کیونکہ پھر وہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ رحمان نے اپنے خیالات بتاتے ہوئے کہا، چلیں دیکھ لیتے ہیں، اور اب میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے جاننا ہے، حمزہ نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رحمان نے دوبارہ اس سے ملائکہ کی بات نہیں کی تھی، نہ حمزہ نے خود اس بارے میں کوئی بات کی تھی۔ کیسی لگی ایپ دوستو؟ لائک بھی کر دیا کریں ویڈیو کو۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔